حق کا علم بردار بخاری، دین کا پہرے دار بخاری زندہ باد۔ سید الاحرار، مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، بطل حریت، تحریک ختم نبوت سن 1953 کے روح روا مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، درویش صفت انسان، مایہ ناز سپوت، شعلہ بیاں مقرر، ممتاز سیاستدان، مذہبی رہنما، سوشل ریفارمر، پارسا، حق گو، اردو، فارسی اور عربی کے عظیم عالم، اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ قدرت نے آپ کو خطابت کا بے پناہ ملکہ ودیت کر رکھا تھا۔ اس فن میں بہت کم لوگ آپ کے مقابلے کے گزرے ہیں۔ ایسے مقرر و خطیب کہ ہندو اور عیسائی بھی ساری رات بیٹھ کر آپ کی تقریر سنتے رہتے۔ آغا شورش کاشمیری جیسی بڑی بڑی شخصیات آپ کے حلقہ درس سے نکلی۔ امیر شریعت کا نام سید شرف الدین احمد عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ آپ 23 ستمبر سن 1892 میں انڈیا کے صوبے بہار کے علاقے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حافظ سید ضیاء الدین بخاری تھا، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ اندرابی، نانا کا نام حکیم حافظ سید احمد اندرابی تھا۔ ان کا خاندان چونکہ بخارا سے ترک وطن کر کے آیا تھا، اس لیے بخاری کہلائے۔ مولانا ابھی 4 برس کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ سن 1912 میں 21 برس کی عمر میں تنہا ہی پنجاب کے شہر امرتسر میں آ کر مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ آپ کی شادی بھی امرتسر میں ہوئی۔ تقسیم برصغیر کے بعد امرتسر سے منتقل ہو کر پاکستان کے شہر ملتان چلے آئے۔ اوائل عمری ہی میں اردو زبان و بیان کے رموز سے بہرہ ہوئے۔ علم کی پیاس انہیں پٹنہ سے امرتسر کے مردم خیز خطے میں لے آئی۔ تعلیم مکمل ہوا ہی چاہتی تھی کہ ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا۔ امرتسر ان دنوں سیاست کا مرکز تھا۔ شاہ صاحب بھی سیاست کی تپش سے محفوظ نہ رہ سکے۔ تعلیم کا سلسلہ موقوف کیا اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شعلہ بار خطابت کا ملکہ قدرت نے وافر مقدار میں مہیا کر رکھا تھا، بس اسے آگ دکھانے کی دیر تھی۔ خلافت عثمانیہ کے نحیف و نزار وجود کو انگریزوں نے رون ڈالا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے چپے چپے میں پہنچے اور انہوں نے اپنی آتشی تقریروں سے فرنگی سرکار کے خلاف عوام الناس کے دلوں میں بغاوت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اسی تحریک خلافت میں ہی وہ پہلی مرتبہ عین عالم شباب میں جیل کی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور قید و بند کا یہ سلسلہ ایسا مضبوط ہوا کہ پھر ان کی ساری زندگی جیل کی زندگی سے عبارت ہو گئی۔ آپ زندگی بھر میں 7 مرتبہ جیل گئے اور اپنی عمر کا 1/3 حصہ جیلوں میں ہی گزارا۔ سن 1929 میں آپ نے اپنے ساتھیوں مولانا ظفر علی خان، چودھری افضل حق، شیخ حسام الدین، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ماسٹر تاج الدین انصاری اور مولانا مظہر کے ساتھ مل کر بر صغیر کی مقبول جماعت مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی۔ سن 1930 میں جب آپ کی عمر محض 38 برس تھی، اپنے وقت کے عظیم دینی شخصیت علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر 500 جید علماء کرام اور مشائخ نے ختم نبوت کے محاذ پر آپ کو امیر شریعت تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوں متحدہ پنجاب شاہ صاحب کی مضبوط قیادت میں آ گیا۔ پھر مجلس احرار اسلام نے ان کی رہنمائی میں 20 معرکے سر کیے، جس کی تفصیلات تاریخ کا حصہ ہیں۔ تحریک آزادی، تحریک خلافت، ترک موالات، تحریک حریت کشمیر، سائمن کمیشن اور تحریک ختم نبوت میں آپ نے مثالی کردار ادا کیا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے امتیازات میں، خصوصیات میں کہ شاہ جی نے عقیدہ ختم نبوت کے بحاث پر کسی مسلک، کسی طبقے کے امتیاز کے بغیر سب کو اکٹھا کیا، اور شاہ جی کی سن 53 کی قائم کردہ یہ روایت الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ شاہ صاحب بر صغیر کی وہ واحد شخصیت تھے کہ جن کا احترام ہر طبقے میں پایا جاتا تھا۔ وہ جہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کا مرکز تھے۔ وہیں وہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے۔ شاہ صاحب یکساں طور پر مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ محمد اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کی عنایات اور ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا غلام رسول مہر، مولانا عبد المجید سالک جیسے کہنہ مشق صحافیوں، مولانا غلام قادر گرامی، حفیظ جالندری، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، سیف الدین سیف اور حبیب جالب جیسے شاعروں اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ پطرس بخاری اور نسیم حجازی جیسے ادیبوں کے شاہ صاحب کے ساتھ قریبی مراسم تھے۔ ایک طرف وہ دینی حلقے کی محبوب تھے تو دوسری جانب اشتراکی رہنما کامریڈ محمد اشرف، منشی احمد دین، سبط حسن، عبداللہ ملک بھی شاہ صاحب کی محفلوں کے رکن تھے۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں عوام کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ان کی اکثر تقریریں 6 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خطاب شروع کیا اور فجر کی نماز کے موقع پر ختم کیا، لیکن ہزاروں بلکہ لاکھوں کا مجمع بت پناہ سنتا رہتا۔ اس مجمع میں اگر ایک تنکا بھی آ گرے تو اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ مولانا کی زبان میں جادو تھا۔ ان کی تقریر اس قدر جذباتی ہوتی تھی کہ اگر حاضرین کو رلانے پر آتے تو لوگ زار و قطار اور زور زور سے رونے لگتے اور مولانا کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے، اور پھر مولانا ہنسانے پر آتے تو لوگ کھلکھلا کر کہکہے مارنے لگتے۔ مولانا کی تقاریر سننے میں نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی زبردست دلچسپی رکھتے تھے۔ مولانا کی قرآن کریم کی تلاوت کا انداز انتہائی نرالا اور مسحور کن تھا۔ علامہ محمد اقبال نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی انہی دینی و قومی اور ملی خدمات کے پیش نظر کیا خوب تاریخی جملہ کہا تھا کہ شاہ جی آپ اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں۔ انگریز دور کے راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کرنل ہاورڈ اپنی کتاب میں آپ کے متعلق لکھتا ہے، جن سیاسی قیدیوں نے مجھے اثناء ملازمت بہت زیادہ متاثر کیا، ان میں عطا اللہ شاہ بخاری نام کا ایک سیاسی قیدی بہت ہی دل فریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مہرہ چرچ کے ان مقدس راہبوں کی طرح تھا جن کی تصویر یسوع مسیح سے مشابہ ہوتی ہے، ان مستشرقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاصی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاموسیوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ میں اسے دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہماری مختلف زبانیں تھیں۔ میں تو اس کی زبان کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا تھا، لیکن وہ انگریزی سے قطعاً ناواقف تھا۔ وہ سن 1857 کی اس اینٹی برٹش واقعات میں سے تھا جنہیں ہمارے پیشروؤں نے پھانسی دے کر پیدا کیا تھا۔ بالآخر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 21 اگست سن 1961 میں 71 برس کی عمر میں ملتان میں رحلت فرمائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور ان کا سچا نعم البدل عطا فرمائے، جو انہی کی طرح تمام طبقات کو اتحاد و یگانگت کا آفاقی درس دے اور امت کو توحید و ختم نبوت کی اساس پر یکجا کر دے۔ آمین۔ دین کا پہرے دار بخاری زندہ، اور حق کے لیے لڑتی تھی فوج احراریوں کی، حق کے لیے لڑتی تھی فوج احراریوں کی، اور اس کا سالار بخاری زندہ، اور اس کا سالار بخاری زندہ باد، حق کا علم بردار بخاری زندہ باد۔ اور ایسا خطیب کے ناز تھا جس پہ خطابت کو، ایسا خطیب کے ناز تھا جس پہ خطابت کو، خوش کو خوش گفتار بخاری زندہ باد۔
دین کا پہرے دار بخاری زندہ باد، اور سب احراری خوش اور سب احراری جوش سے بولے میرے ساتھ، سب احراری جوش سے بولے میرے ساتھ، سر خیل احرار بخاری